السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جنہیں میری طرح اپنے بچوں سے بہت پیار ہے۔ کچھ عرصے سے میرے پاس تقریباً 2-3 سال سے زیادہ تر جو بچے آ رہے ہیں ان میں پیٹ کے مسائل ہیں، ان میں بلیڈنگ کا مسئلہ ہے، بچوں کو پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے، پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے۔ کئی بچے تو کافی سیریس آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ایز اے انسانیت، انسان ہونے کے جب ایسے بچے آتے ہیں میرے پاس تو بہت دکھ ہوتا ہے، اور جب ہم ایسے پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں بھی یہ چیزیں ہیں جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو وہ پھر آگے سے کہہ دیتے ہیں جی یہ تو بچے کھاتے ہی ہیں، جی پھر اس کے بغیر بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ جیسے میرے پاس ایک خاتون آئی اپنے بچی کو لے کے، تو کہہ رہی جی تقریباً 1.5 سال کی بچی تھی، وہ اس کو کھانے کے ساتھ خون نہیں بند ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا جی یہ پاپڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ بچی تو پھر اس کے بغیر کچھ کھاتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں چلے کچھ تو کھا رہی ہے نا۔ تو ان کا یہ جواب سن کے مجھے دلی طور پہ افسوس ہوا کہ یہ ایک ماں کیسے کہہ سکتی ہے بھی چلے کچھ نہ کھانے کی بجائے چلو پاپڑ تو کھا رہی ہے۔ تو مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خیر اب جو بندہ نہ مانے تو کیا اسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 2-3 سال میں کوئی ہزاروں کیسز میں دیکھ چکا ہوں، دکھ ہوتا ہے۔ ایک ایسا کیس ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکا، تو میں نے کہا چلیں آج دوستوں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں، شاید وہ کیس سن کے کوئی اپنے بچوں کی کیئر کرنا شروع کر دے۔ چلیں میری وجہ سے اگر کسی بچے کی جان بچ جائے تو اچھا ہوگا، مجھے خوشی ہوگی۔ میرے پاس ایک دوست تھے، دوست کے ریفرنس کے ساتھ ایک پیشنٹ آیا، وہ بچی کو لے کے آیا۔ بچی بڑی پیاری تھی، تقریباً 15-16 سال اس کی عمر تھی اور بڑی خوبصورت بچی تھی۔ تو جب میں نے اس کی نبض، اس کی زبان اور آنکھیں چیک کی تو میں نے انہیں کہا جی اس بچی کے دل میں سوراخ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ڈاکٹر کو دکھا چکے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا جی بچی کے دل میں سوراخ ہے۔ تو سوراخ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اندر پردہ ہے اس میں وہ پھٹ جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کا کوئی حل؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، 2 سال ہو گئے، 2 سال سے ہی چلا۔ وہ کہتے جی اسی طرح 2 سال سے اس کو بچی کو کبھی ہلکا سا پیٹ میں درد ہوتا تھا تو ہم میڈیکل اسٹور پہ لے جانا، کوئی گولی دے دینی، کوئی انجیکشن لگوا دینا، وقتی طور پہ بچی بہتر ہو جاتی تھی۔ تو لیکن اس کے بعد ابھی ہم نے 2-3 ماہ پہلے جب چیک کروایا، اس کے سارے ٹیسٹ کروائے، تو ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا ہے جی اس کے دل میں سوراخ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کا کوئی حل؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو سوراخ ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ اس کو پاپڑ کھانے کی وجہ سے یہ وہ کہتے جی پھر اس کے پیرنٹس نے کہا واقعی جی یہ تقریباً 2 سال سے نا یہ گھر میں بچی جو تھی لاڈلی تھی، تو گھر میں کیا کرنا، اس نے پیسے لے جانے اور بڑا پیکٹ لے کے آتی تھی پاپڑوں کا، اور پورے دن میں اکیلی کھا جاتی تھی۔ تو ہم نے بھی کبھی نہیں اس کو کہا بھی چلو کوئی بات نہیں، کوئی پاپڑ ہی پھر کیا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد سے پھر اس کو 2-3 ماہ کے بعد ہلکا ہلکا بھی پیٹ میں درد ہو جانا، کبھی موشن لگ جانے، تو ہم نے وقتی طور پہ کوئی ٹریٹمنٹ کر لینی، ٹھیک ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ 1 سال سے جب زیادہ اس کو مسئلہ ہوا تو پھر ہم کبھی کہیں لے کے جاتے ہیں، کہیں لے کے جاتے ہیں، تو ابھی ہمیں آپ کا کسی نے بتایا تھا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب دیر بہت ہو گئی ہے، تو اب میرے بس کی بات نہیں ہے جی، یہ آپ کسی اور کہیں اور دکھا لیں۔ تو وہ جو جس دوست کے ریفرنس سے آئے تھے، جب وہ جانے لگے تو میں نے اس کو الگ سے کر کے کہا، میں نے کہا بھی اگر اس بچی کا آپریشن بھی ہو گیا تو یہ بچی نہیں بچے گی، کیونکہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ خیر وہ چلے گئے، انہوں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا تھا، فیس بھی جمع کروائی تھی، آپریٹ کروایا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اسی دوست کا مجھے کال آئی، انہوں نے کہا جی وہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج بھی جب میں اس بچی کا تصور کرتا ہوں سچ میں آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ دیکھیں وہ بھی کسی کی بچی تھی، اور آج بھی مجھے ان پیرنٹس کی آنکھوں میں وہ آج بھی جب میں ان پیرنٹس کی طرف کا خیال کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بے شک طاقت تو اللہ کی ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے،
مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس بچی کے لیے کچھ نہیں کر سکا. چلے اگر ہو سکے تو اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کے اگر کوئی اور بچہ بچ جائے تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچا لیں ایسی چیزوں سے، پاپڑوں سے، مسالوں سے، یہ چورن وغیرہ بچوں کو بچا لیں. یہ ورنہ پھر یہی ہوگا کہ یہ بچے آپ کا سہارا بننے کی بجائے ساری عمر آپ ان کو سہارا دیتے رہیں گے. یہ بچے بہت مشکل ہو جائے گی. خدا کے لیے ان بچوں کو بچا لیں. دیکھیں میں کبھی کسی ویڈیو میں نہیں کہوں گا کہ آپ اسے آگے شیئر کریں، لیکن اگر ہو سکے تو یہ میسیج میرا ان دوستوں، ان بہنوں، ان بھائیوں تک پہنچا دیں جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کیئر نہیں کرتے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا اسکول لے کے جاتے ہیں. کبھی بھی بچوں کو پیسے نہ دیں اسکول کے لیے. انہیں جو بھی لے کے دینا ہے آپ اپنے ہاتھ سے لے کے دیں. تو کوشش کریں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.